دنیا میں کوئی بھی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا، مگر ایک کام بغیر پیسے کے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، مگر ایک کام ہے وہ پیسے کے بغیر بھی ہو جاتا۔ نکاح بغیر پیسے کے بھی ہو جاتا۔ قاضی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، قاضی آنا دو یا نہ دو، قاضی آ کر کے خطبہ پڑھے یا نہ پڑھے، قاضی آئے یا نہ آئے، رجسٹر لے کر کے آئے یا نہ آئے، دو آدمی کی موجودگی میں لڑکا اگر بول دے کہ مجھے لڑکی قبول ہے، لڑکی اگر بول دے مجھے لڑکا قبول ہے، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ نکاح۔ دنیا میں ہر کام میں پیسہ لگتا ہے، مگر نکاح ہی ہے جس میں پیسہ نہیں لگتا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ جتنا پیسہ نکاح میں لگتا ہے اتنا پیسہ کسی کام میں نہیں لگتا۔ نکاح پہلے عبادت تھا، پیسہ نہیں لگتا تھا، اب نکاح تجارت ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے۔ جانتے ہیں نکاح مہنگا کیسے ہوا؟ مرد کی طرف سے نہیں ہوا، عورت کی طرف سے ہوا۔ جب دو آدمی میں نکاح ہوتا تھا تو گھر کی عورت کہتی تھی کہ یہ شادی ہے کہ جنازہ ہے، ڈھول باجا بھی نہیں ہے، چہل پہل بھی نہیں ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ اس طرح لوگ شادی کو مہنگا کرتے گئے۔ عورت نے تانا مارا، نکاح مہنگا ہو گیا، کنواری بیٹی بوڑھی ہو گئی، رشتے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ دارالقضا آپ کے بارسوئی میں بھی ہے، لڑکا لڑکی کا مسئلہ پھنس گیا۔ باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے قاضی کے پاس گیا تو باپ کہتا ہے قاضی صاحب سے کہ لڑکا سے بالکل راف صاف کر دو۔ تو قاضی صاحب نے پرائیویٹ میں لڑکی کو بلا کر کے پوچھا کہ تم کو لڑکے سے کیا شکایت ہے؟ تو لڑکی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ کان میں قاضی صاحب سے کہا کہ ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے، میرا باپ ہی وہاں بھیجنا نہیں چاہتا، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ بیٹی بوڑھی ہو گئی، کنواری، بیمار پڑ کر کے دنیا سے جانے لگی۔ باپ کو قریب بلا کر کے کہا کہ باپ، ابا میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، تم آمین بولو۔ باپ نے ایک بار آمین کہا، بیٹی نے کہا پھر آمین بولو۔ باپ نے پھر آمین کہا، بیٹی نے کہا پھر آمین بولو۔ 3 بار بیٹی نے باپ کو آمین کہلوایا۔ اس کے بعد باپ سے بیٹی نے کہا ابا آپ نے آمین 3 بار کہا، جانتے ہو میں نے کون سی دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی، میرے پروردگار میرا باپ مجھ کو نکاح سے دور رکھا، میں جوان تھی بوڑھی ہو گئی، بیمار پڑ کر کے اب دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میرے باپ نے میرا نکاح ہونے نہیں دیا۔ اے میرے اللہ، جس طرح میرے باپ نے مجھ کو شادی سے محروم کیا، تم اپنی جنت سے اس کو محروم کر دو۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، بیٹی جیسے جوان ہوگی، خاندان کو نہیں دیکھیں گے، بیٹی کے آبرو کو دیکھیں گے۔ لڑکا کیسا بھی مل جائے، کمانے کھانے والا ہے، دیندار ہے، اس سے نکاح کر دیں گے، نکاح میں دیر نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چل دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے۔ میں اپنے وعدے پر آ گیا اور آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سنا کر کے دعا کر دیتا ہوں۔ 1 منٹ کی دعا ہوگی، آپ نے یہاں تک میرا ساتھ دیا، 1 منٹ دعا تک میرا ساتھ دیں گے، جلسہ ماشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ اچھا یہ ہے، 1 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے، بالکل آخری پیغام ہے، سنا کر کے زحمت تمام۔
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے ماں باپ زندہ رہے خدمت کریں گے، ماں باپ انتقال کر گئے دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ، جیتے جی ماں باپ سے جدا رہیں گے، جب ماں باپ مر جائیں گے تو ماں باپ کے کفن پر جھگڑا کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے ایک جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میری ماں بہت نالائق ہے، میری ماں بہت بدمزاج ہے، میری ماں بہت نالائق عورت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا او جوان، جب تمہاری ماں نے تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس وقت نالائق نہیں تھی؟ کہ یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں بدمزاج ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب رات بھر جاگ کر کے تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا اس وقت نالائق نہیں تھی؟ اس نے جوش میں آ کر کے کہا کہ میں اپنی ماں کو بدلہ دے چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا بدلہ دے چکے ہو ماں کے دودھ کا کیا بدلہ دے چکے ہو؟ کہ اپنی پیٹھ پر لے کر کے مکہ کا خانہ کعبہ کا طواف کرا چکا ہوں، حج کرا چکا ہوں، میں اپنی ماں کو بدلہ دے چکا۔ اللہ کے رسول نے کہا رے دودھ کا بدلہ دینے کی بات تو دور کی ہے، 9 مہینہ جب پورا ہوا تھا جس وقت تمہاری ماں کو پیٹ میں درد اکھڑا، اتنا بڑا درد تھا 9 مہینے کے پیدائش کے وقت میں، 90 تلوار اگر کسی کو پڑے وہ زندہ رہے، اس سے زیادہ تکلیف ماں کو ہوتی ہے جس وقت وہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ ابھی تو اس درد کا حق ادا نہیں ہوا، تم دودھ کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو۔ ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ سے جھگڑا ہوگا ماں باپ سے جدا نہیں ہوں گے، ماں باپ ہم کو معاف کرتے تھے ہم بھی اپنے ماں باپ کو معاف کر دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او جانے والے جاؤ نا گھر اپنا چھوڑ کے، ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے، نگری تمہاری گلیاں تمہاری یہ بستیاں، ان سب کو چھوڑ کر ارے جاتے ہو تم کہاں، اجڑی ہے لاکھ پھر بھی ہے بستی تمہاری ماں، دنیا میں سکھ نہ پاؤ گے دل ماں کا توڑ کے، ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے، ٹھہرو پکارتی ہے تمہاری زمین تمہیں، کہتا ہے آسمان ہے جینا یہی تمہیں، لوٹاؤ ماں کی آہ لگے نہ کہیں تمہیں، رک جاؤ جا رہے ہو کہاں پیٹھ موڑ کے، او جانے والے جاؤ نا گھر اپنا چھوڑ کے، ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے۔ 3 مصیبت ہوتی ہے، ایک مصیبت سے درجہ بلند ہوتا ہے، مصیبت گھر میں آئی تو کیا کہتا ہے کہ اللہ جو جس حال میں رکھے وہ حال اچھا، اس مصیبت سے اللہ درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ مصیبت آئی زبان سے شکایت نہیں، گھر میں تکلیف ہے سر کو آسمان پر اٹھایا نہیں، خاموشی کے ساتھ صبر کر رہا ہے کہ اللہ اس برے دن کو اچھے دن سے تبدیل فرمائے گا، اس مصیبت سے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری مصیبت ہے، مصیبت آئی خدا کی نافرمانی شروع کر دیا، خدا کی شکایت شروع کر دیا، زمین اور آسمان کو سر پر اٹھانا شروع کر دیا، اس مصیبت سے پچھلے گناہ ہوئے ہیں جس کی سزا اس مصیبت سے مل رہی ہے۔ انگریز جب اس ملک میں آیا تو 3 طرح سے مسلمانوں کو برباد کیا، 3 طرح سے ستم ڈھائے۔ پہلا ستم یہ کیا کہ عدالت میں مسلمانوں کی نوکری کو بند کر دیا، پہلا ستم۔ فوج میں مسلمانوں کی بھرتی کو بند کر دیا، دوسرا ستم۔ مسلمانوں کو اپنے مسلمان سرکار سے زمین ملی ہوئی تھی، کلکٹر کو زمیندار بنا دیا، کلکٹر نے مسلمانوں کی زمین کو سمیٹ لیا، یہ تیسرا ستم۔ انگریز کل کیا کرتا تھا مسلمانوں کی زمین کو سمیٹنے کے لیے، لوٹنے کے لیے کلکٹر کو زمیندار بناتا تھا،
آج انگریز کی تاریخ دہرانے کے لیے وقف ترمیمی بل آیا ہے تاکہ مسجد کی زمین کو بھی سمیٹ لیا جائے، عیدگاہ قبرستان کی زمین کو بھی لپیٹ لیا جائے۔ مسلمان کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، گھوڑا کتنی ہی دور چلا جائے گھر اپنا واپس لوٹتا ہے۔ مسلمان گناہ کر کے خدا کی رحمت سے کتنی ہی دور چلا جائے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے خدا کی رحمت سے قریب ہو جاتا ہے، جیسے گھوڑا ویسے مسلمان۔ مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ کھجور کا درخت زمین میں گڑا ہوا ہوتا، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک کھجور کے درخت کی طرح مسلمان ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے اور اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے، جیسے کھجور کا درخت ہے ویسے مسلمان۔ ابھی ہمارے کھیت میں کھیتی کھڑی ہے، مکئی کی کھیتی کھڑی ہے، جب اس پر طوفان آتا ہے تو وہ ڈولتی ہے، ہوا چلتی ہے تو وہ ڈولتی ہے، پھر سنبھل جاتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ جیسے کھیتی ہے ویسے مسلمان ہے۔ مسلمان کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ جیسے کھیتی ہے ویسے مسلمان ہے۔ باطل کے خلاف، ظالم کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوں گے، ایمان لے کر کے، سر پہ کفن باندھ کر کے کھڑے ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مصیبت کو دیکھیں گے، زمین میں پاؤں پٹکیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی، تیرے ہی دم سے تینوں دھرم کی دنیا ہے آباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، پیار کی آندھی رک نہ سکے گی نفرت کی دیواروں سے، خون محبت ہو نہ سکے گا خنجر سے تلواروں سے، پیار کی آندھی رک نہ سکے گی نفرت کی دیواروں سے، خون محبت ہو نہ سکے گا خنجر سے تلواروں سے، مر جاتے ہیں عاشق زندہ، مر جاتے ہیں عاشق زندہ، رہ جاتی ہے یاد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، عشق بغاوت کر بیٹھے تو دنیا کا رخ موڑ دے، آگ لگا دے محلوں میں اور تاج شاہی توڑ دے، موت سے کھیلے سینہ تانے، موت سے کھیلے سینہ تانے، کچھ نہ کرے فریاد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ آپ لوگ تو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ آپ نظر لگاتے رہیے، ہم اتارتے رہتے ہیں۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جس حال میں بھی سن رہے ہیں، جیسا بھی سن رہے ہیں، بہت اچھا، جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ مسجد سے جب آذان کی صدا لگے تو آپ خاموش ہو جائیے، دھیان ادھر دیجئے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ مسجد سے آذان کی صدا لگی، آپ نے زبان پر تالا لگا لیا اور خاموشی سے آذان کو سنتے رہے۔ آذان مکمل ہوئی، آپ نے دعا پڑھ لیا۔ آپ کو اس ادب سے کیا ملا؟ شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، آذان کے ادب کی وجہ سے، خدا رسول کے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ مرتے وقت میں کلمہ اور ایمان نصیب فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد سے آذان کی صدا آ رہی ہے، مسلمان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، آذان کی طرف دھیان نہیں ہے، کھینی لٹا رہا ہے، کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، سمدھی کو پلا رہا ہے، داماد کے لیے مرغا ذبح کر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ آذان کی صدا لگی،
آذان کی صدا لگی، آذان مکمل ہو گئی، آدمی اپنے کام میں لگا رہا۔ حدیث کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ ادھر آذان ختم ہو اور ادھر سینے سے ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ مسجد سے آذان کی صدا لگ رہی ہے، اللہ کے رسول اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بغل میں بیوی ہے، عائشہ نام ہے رضی اللہ عنہا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ ابو بکر آپ کے یار غار، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا، آپ نے میرے دادا کو نہیں پہچانا؟ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب مسجد سے آذان کی صدا لگتی ہے تو میں صرف اور صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی بندگی کریں گے انشاءاللہ، رمضان سے پہلے بھی رمضان کے بعد بھی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو گئے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے۔ جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو میں رحم سے بخشوں گا، وہ شرم سے بچتا ہے۔ آقا گدا پیوے آقا گدا پرور سائل ہوں تیرے در پہ، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، ہاتھی پاس ہو گیا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ پاس ہو جائے گی۔ نبی کے سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے۔ بڑی امید کرتا ہوں کہ اللہ اس برکت سے قبولیت کی گھڑی میں، اس قبولیت کی گھڑی کی برکت سے اللہ ہمارے جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے، پیچھے میں ایک نوجوان پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے ہیں، وہ پتھر چلا رہا ہے، 10 بار پتھر مارے۔ اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے دیکھا تو جوان ہے وہاں چھپا ہوا ہے، پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نبی پر پتھر چلا رہا ہے۔ قریب گئے، جوان سرگاڑ کر کے بیٹھ گیا، مارے شرم کے سرگاڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس جوان سے کہا کہ تم مجھ کو پتھر اس لیے مارتے ہو کہ میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھ کو پتھر اس لیے مارتے ہو کہ میں تم کو جہنم سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ ارے 10 بار پتھر کیا مارتے ہو، 100 بار بھی اگر مجھے پتھر مارو اور تم جہنم سے نجات پا جاؤ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تو مجھے ان پتھروں کی چوٹ کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، جب ہم لوگ مریں گے نا تو ہمارا مال ہمارے بچوں میں بڑھ جائے گا، لیکن ہمارے نبی جب انتقال فرما گئے تو ہمارے نبی کا مال امت پر صدقہ ہو گیا، بیٹی کو نہیں ملا، نواسے کو نہیں ملا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ 2 لکھی، نبی کا مال بھی اگر ہمارے مال کی طرح ہماری اولاد کو ملتا تو اس میں کوئی ایسا بھی ہوتا جو موت کی تمنا کرتا ہو۔ نبی کی موت کی تمنا کرنا کفر ہے، ادھر وہ تمنا کرتا ادھر ایمان سے نکل جاتا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا مال ہی صدقہ کر دیا، اپنی بیٹی کو اپنے نواسے کو نہیں دیا۔ دوسری وجہ، ہمارے نبی نے اپنی امت پر سارا مال صدقہ کر دیا، اپنی بیٹی کو نہیں دیا، نواسے کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ لکھی، اس لیے کہ کوئی ہو سکتا تھا کہ نبی کا امتی کھڑا ہوتا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا، انگلی اٹھاتا کہ نبی نے مال اس لیے جمع کیا تھا
کہ مرتے مرتے اپنی بیٹی کو دے کر کے چلے جائیں، اپنے نواسے کو مالا مال کر کے چلے جائیں، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، نبی نے اپنا مال اپنی امت پر صدقہ کر دیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ تکیا پر سر ہے، نیند نہیں آ رہی، بیوی نے پوچھا کہ سر میں تکلیف ہے، مالش کر دوں؟ کہ سر میں تکلیف نہیں ہے، پیٹ میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کہ پیٹ میں بھی درد نہیں ہے، کہ یا رسول اللہ پھر آپ بے چین ہیں، کروٹ لیتے ہیں، سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا عائشہ میرے تکیے کے نیچے غریب کا مال ہے، صدقے کا مال ہے۔ اب یاد آیا، غریبوں میں بانٹ نہیں سکا، محتاجوں کو دے نہیں سکا، صدقے کا مال، غریبوں کا مال تکیا کے نیچے رہ گیا۔ اب یاد آیا اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ بیوی نے کہا یا رسول اللہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، کل صبح کوئی نہ کوئی غریب سائل دروازے پر آئے گا، یہ مال تکیے کے نیچے سے نکال کر کے آپ اس کو دے دیجئے گا، رات سونے کے لیے ہے، آرام کرنے کے لیے ہے، آرام کر لیجئے۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ غریبوں کا مال میرے تکیے کے نیچے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں میرا جنازہ اٹھ جائے، میں خدا کے پاس غریبوں کا مال لے کر کے جاؤں گا، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، پہلے اپنا مکان بنائیں گے، بعد میں مدینہ دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو دیکھ لیا، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، ظلم و تشدد سہنے والا، کچھ نہ زبان سے کہنے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، بلکہ دعائیں دینے والا، رحم و کرم کا یکتا پیک ہے، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، رب کا دلارا جگ کا پیارا، دل کا ٹکڑا آنکھ کا تارا، ارض و سمار عالم سارا، ارض و سمار عالم سارا، سب ہے اس سے اسفل و کمتر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، سوتی بستی جس نے جگا دی، ڈوبتی کشتی پار لگا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، پسماندوں کی شان بڑھا دی، گمراہوں کا ہادی و رہبر، بات خدا ہے سب سے برتر، شافع محشر شافع محشر۔ تھک گئے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے۔ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ ہیں، اور اگر جلسہ ختم ہونے تک اگر آپ صحیح ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہم قبرستان بھی پہنچا دیں گے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ یہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے لکھنؤ، اتر پردیش میں۔ یہاں ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا مولانا نعیم احمد فرنگی محل، انگریز حکومت کرتا تھا، عالم دین ہے، لکھنؤ کے عالم ہے۔ آئے انگریز کے پاس، ہاتھ جوڑ کر کے کہا سرکار ایک نوکری دے دو، عالم آدمی ہوں، قرآن حدیث کا علم ہے، ایک نوکری دے دو، روزگار دے دو۔ تو انگریز سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس عالم کو اتنی بڑی حیرت ہوئی کہ انگریز سرکار ہے، ایک نوکری مانگ رہا ہوں، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ تو مولانا نے پوچھا کہ آپ کا سر کیسے بھاری ہو گیا، ایک ہی آدمی کے لیے تو نوکری مانگ رہا۔ تو انگریز نے کہا کہ مولانا تم تو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ جاؤ،
मुसलमानों के बच्चे को कुरान की तालीम दो, जो आसमान की सरकार खुदा तुमको देगी, कोई जमीन की सरकार अंग्रेज तुमको नहीं दे सकती। हिंदुस्तान में एक जगह है, उसका नाम है भोपाल। भोपाल में मुसलमान का बच्चा जब मकतब में पढ़ने के लिए आता था, एक पारा कुरान पढ़ता था तो माँ बाप को वजीफा 1 रुपया मिलता। जब 2 पारे शुरू करता तो 2 रुपये वजीफा मिलता। जब 30 पारे होते तो 30 रुपये माँ बाप को मिलते। अब गौर कीजिए, 1 रुपये में 1 बीघा जमीन खरीदी जाती है। बच्चा हमारा मकतब में आया, 1 पारा पढ़ा, 30 पारे मुकम्मल किए, माँ बाप को 30-30 रुपए मिल गए। इधर बच्चा हाफिज कुरान होता था, उधर गरीब माँ बाप कुरान की बरकत से अमीर बन जाया करते थे। एक मुल्क है इंग्लैंड में, एक मुल्क है यूरोप में, उसका नाम है इंग्लैंड। वहां जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी साली मुसलमान हो गई। आप लोग हाथ उठाइए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। देख रहा हूं, हाथ उठाया है, मुंह छुपा लिया है। इंग्लैंड में जो वजीर आजम था उसकी साली मुसलमान हो गई। अब ये प्रेस वाले जितने देख रहे हैं, चैनल वाले, सारे के सारे जमा हो गए। उस औरत के सामने माइक लेकर के खड़े हो गए, सवाल किया कि तुमने इस्लाम कैसे कबूल किया? प्राइम मिनिस्टर की साली हो, तुम्हारा जो बहनोई है वो ईसाई है, तुम कैसे मुसलमान हो गई? उसका जवाब सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसने कहा कि जब मैं कुरान पढ़ती थी तो मुझको सुकून मिलता था। जब मैं कुरान का तर्जमा सुनती थी, कुरान को समझती थी, और ज्यादा सुकून मिला। और जब मैं कुरान पर ईमान ले आई तो इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि शराब के बगैर, गाने के बगैर रोज मीठी नींद सोती हूं। कुरान की बरकत से, कुरान पर ईमान लाने के बाद ऐसा सुकून मिला कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, गाना बजाना कभी नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहीं अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मंगनी के बैल का आदमी दांत देखता है, मंगनी में तालीम नहीं मिलती। जहां जितना पैसा लगे लगाना है, कुरान की तालीम जितनी अच्छी जहां होती हो वहां अपने बच्चे को दाखिल करके कुरान से पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाना है। डॉक्टर बाद में, इंजीनियर बाद में, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाना। एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। 20 से 25 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा रह गया। आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं कि लोग चले गए तो मैं तो इतना घबरा गया था, मैं समझ गया जलसा नहीं होगा, मिलाद हो गया होगा। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मिलाद अगर बना तो अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, और सबका जिंदा का फातिहा करके मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप बेदार हैं और जलसा ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी शुरू हुआ है। अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए, आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा कि ये लोग कहां जाकर के बेदार होंगे। लगता है कि दूसरा रमजान लाना पड़ेगा। लुकमान हकीम का आपने नाम सुना,
ان کا بیٹا جب شادی میں جاتا تھا تو وہ منع کرتے تھے، بیٹا شادی میں مت جاؤ، بارات میں جا رہے ہو مت جاؤ، ولیمہ میں جا رہے ہو مت جاؤ، شادی میں جا رہے ہو، شادی کی دعوت میں جا رہے ہو مت جاؤ۔ اگر بیٹا بولے کہ ابا کہاں جانا ہے تو کہنا کہ جنازے میں جاؤ، چاہے مسلمان کا جنازہ ہو چاہے ہندو کا جنازہ ہو، جنازے میں جاؤ۔ بیٹے نے کہا ابا حضور شادی میں روکتے ہو، جنازے میں جانے کے لیے بولتے ہو، تو باپ نے کہا کہ بیٹا شادی میں جاؤ گے ایک نمبر کے دنیا دار بنو گے، جنازے میں جاؤ گے آخرت کی یاد تازہ ہوگی، ایک نمبر کے دیندار بن جاؤ گے۔ گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دو دوست تھے اور ایک بیمار پڑ گیا، بیمار پڑ گیا، مرنے لگا۔ جب اس کے دوست کو خبر ہوئی وہ آیا، دوڑا دوڑا روتا ہوا آیا، سرہانے میں بیٹھ گیا، رونے لگا، فریاد کرنے لگا کہ میرا دوست مر رہا ہے، اب میرا کیا ہوگا۔ رات بھر روتا رہا، سرہانے میں بیٹھ کر کے آنسو بہاتا رہا۔ گلستان میں لکھا کہ خدا کی قدرت دیکھیے، جب صبح ہوئی جو بیمار تھا وہ اچھا ہو گیا، جو رو رہا تھا اسی کا جنازہ ہو گیا۔ اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کا نام تھا جواہر لال نہرو۔ جب وہ بیمار پڑے، ڈاکٹر علاج کرنے لگا تو ڈاکٹر سے کہا میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے۔ 3 دن کے بعد اخبار میں اعلان چھپا کہ ملک کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو انتقال کر گئے۔ موت دعوے کے خلاف آتی ہے، لاکھ کوئی دعویٰ کرے، موت کا وقت آ گیا، موت نہیں چھوڑتی۔ یہ بستی ہے، اس کا نام ہے شکارپور۔ ایک آدمی بستی میں، اس بستی میں کتا پالتا تھا، 1 لاکھ روپیہ کا کتا خرید کر کے لایا اور بکری کی طرح کتے کو پال رہا ہے۔ تو مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ آپ مسلمان ہو کر کے کتا پالتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ سمجھدار آدمی بولا اسی لیے تو پال رہا ہوں، فرشتہ جب میرے گھر میں آئے گا نہیں، روح نکالے گا نہیں تو میں زندہ رہوں گا، 400 سال تو مرنے کا نام ہی نہیں۔ تو مند آدمی نے کہا اللہ کا بندہ کتا بھی تو مرتا ہے، جو فرشتہ کتے کی روح نکالتا وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دنیا کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، لگانا دل کا اس فانی بتوں سے، لگانا دل کا اس فانی بتوں سے، اب بس ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں، اب بس ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، قارون گیا دولت نہ گئی، دارا بھی گیا حشمت نہ گئی، انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، انسان کی مگر خصلت نہ گئی، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، جو اس دنیا میں آئے گا جو اس دنیا میں آئے گا کچھ روز ٹھہر کے جائے گا، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا،
یہ تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ جھگڑا کام نہ آئے گا، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مشکل سے 15 منٹ کا جلسہ رہ گیا۔ آپ بھی سوچیں گے ابھی تو 5 منٹ بولا تھا کہ 20 منٹ کا جلسہ رہ گیا، اب 15 منٹ بول رہا ہے، آگے جا کر کے پھر بولے گا 15 منٹ، ہم لوگوں کا پورا پنچر ہی کر دے۔ بڑی رفتار کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو اللہ جائز روزگار عطا فرمائے، جوان کنواری بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ میں جو پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہوں، اس کو کہاں سے آ رہا ہوں سنانے کے لیے؟ کھڑگپور سے آ رہا ہوں۔ کھڑگپور میں نکلا ہوں 4 بجے اور یہاں بارسوئی پہنچا ہوں 5 بجے، اور قاری روح اللہ صاحب کے ساتھ میں آپ کے جلسے میں عشاء کے وقت میں پہنچا ہوں۔ اتنی دور سے یہ 3 منٹ کا پیغام آپ کو سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ نے ان کی حفاظت کر لی تو آپ کا جتنا فائدہ اتنا میرا بھی فائدہ نہیں۔ آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی۔ یہ پیغام آپ دھیان سے سنیے گا، اس کی حفاظت کیجیے۔ ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی دیتا ہوں، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، پیسہ ختم نہیں ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، دعویٰ ہے۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں، اس کو دل کی ڈائری پر نوٹ کیجیے۔ پہلا کام حلال کمانا، اگر حرام کمائیں گے تو میں گارنٹی واپس لیتا ہوں۔ اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو پانی کی طرح مت بہائیے۔ آپ صرف حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے، حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم ہوگا۔ اس نمونے کو 3 منٹ میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے ایک لائن کا سوال پوچھا گیا، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ آپ نے ایک لائن میں جواب دیا، جو حرام سے بچ جائے، دنیا میں اس دھرتی میں اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ حسن بصری سے پوچھا کہ اس مجمع میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون بیٹھا ہے؟ ایک لائن میں جواب دیا، حرام کمایا، اور حرام کما کر کے اپنے بچے کو دیا، چھوڑ کر کے چلا گیا۔ بچے تو عیاشی کر رہے ہیں اور وہ قبر میں سزا بھگت رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف یہی ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں۔ تیسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، پیسے کو اڑا رہا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، پیسے کو پانی کی طرف بہا رہا ہے، اور دوسرے کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، دل میں کہہ رہا کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں پیسے کو باپ سے بھیٹ کرا دیتا۔ تو لکھا ہے یہ بھی گنہگار وہ بھی گنہگار، دونوں برابر۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک پاکٹ مار تھا، روز جیب کاٹتا تھا، اور وہ پیسہ لے کر کے اپنے استاذ کے پاس جاتا تھا، گرو کے پاس جاتا تھا۔ 2 روپیہ لے کر کے جب پہنچا تو اس کے استاد نے کہا، ارے آج 2 روپے لے کر کے آیا، اور پیسہ کہاں ہے؟ کہا حضور بہت موٹا ہاتھ مارا تھا، مگر انگریز کا پیسہ تھا، کاٹ تو لیا واپس کر دیا۔ ارے بے وقوف، کہاں سے آ رہے ہو؟ رانچی سے آ رہے ہو؟ ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو؟ جب جیب کاٹ لیا تھا، پیسہ تھا انگریز کا، تو واپس کیوں کر دیا؟ تو اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کی جب جیب کاٹی، اس کا پیسہ لے کر کے جب میں چلا تو میں سوچا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہمارا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا اور ان کا نبی ایک طرف کھڑا ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ کا امتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ شکایت کریں گے میرے نبی سے کہ دیکھو میرے امتی کی جیب تمہارے امتی نے کاٹ لیا۔ میرے نبی کا سر جھک جائے گا، میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کاٹا ہوا پیسہ میں نے واپس کر دیا۔ دنیا کی ٹھوکر میں، جوتے کی ٹھوکر میں نے پیسے کو ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی ہو گئی ہے،
اور اس دیوار کے پیچھے ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے اگر دیکھ لیا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اپنی شادی کے لیے, دوسری شادی کا ارادہ ہے, تو پانی میں زہر گھول کر کے ایسا پلائے گی کہ سیدھے قیامت میں ہی اٹھائے گی. ہاتھ اٹھائیے ایک بار, حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. سب کو معاف کر دیں گے مگر سسر کو معاف نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے, دھن ساتھ نہ جائے گا بنے کیوں ہو لٹیرے, بنے کیوں ہو لٹیرے, پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے, خود پاپ کرو خود پاپ کرو نام ہو شیطان کا بدنام, انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام, دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام. لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے, پل دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے, دھوپ میں سائے, وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے, دنیا ہے سرائے. آتا ہے آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام, انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام, دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام. جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام, اس کے بعد ماں بہنوں کے حوالے سے 10 منٹ کا پیغام. 3 پیغام میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے کے لیے جا رہا ہے. آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ ابھی تک سننے والوں میں ہیں, دیکھنے والوں میں نہیں ہیں. جو جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ میلہ دیکھ کر کے چلے گئے, ان کے حق میں یہ جلسہ تماشا ہو گیا. ان کو نہ دنیا ملی نہ دین ملا, خالی ہاتھ گئے. اور جو جلسہ سننے والے تھے وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, محنت کر کے دعا کر کے اپنی مزدوری لینا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کے حق میں اس جلسے کو عبادت بنا دیا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے. جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے, ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانوں کے حوالے سے پیغام. رمضان میں ایک جوان حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. جیسے ہی رمضان گیا جوان غائب ہو گیا. ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سنگ غائب ہو جاتا. تو حضرت عمر نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا, وہ جوان کہاں گیا جو رمضان میں سب سے پہلی صف پہ نماز پڑھتا تھا, کہاں گیا؟ کہا حضور بہت بڑا پیکڑ تھا, رمضان میں توبہ کر لیا تھا کہ رمضان تو جانے دو, اس کے بعد تو دارو کو بھاپ سے بھیٹ کرا دو. پینے لگا. حضرت عمر کو سن کر کے بڑا افسوس ہوا. حضرت عمر نے قلم منگایا اور کاغذ منگا کر کے اس میں خط لکھا. خط میں صرف 2 جملہ لکھا کہ خدا معاف کرتا ہے, خدا سزا دیتا ہے, اور کہا کہ اس آدمی کو جا کر کے دے دینا. جیسے ہی اس کے ہاتھ میں خط پہنچا وہ نشے میں تھا, جیسے ہی خط کو کھولا اس کا نشہ ٹوٹ گیا. اس نے دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہی معاف کرتا ہے, خدا ہی سزا دیتا ہے. آنکھ سے آنسو جاری ہوئے, دل پھٹ گیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا شراب سے. حضرت عمر کو جب خبر ہوئی تو مچل گئے کہ جب بھی کوئی بہگ جائے دارو پینے سے تو گالی مت دینا, تانا مت دینا, دعا کرو اللہ تمہارے بھائی کا مقدر بدل دے گا. ایک شاعر تھے, ان کا نام تھا جگر مراد آبادی. جب وہ آتے تھے مشاعرہ میں شعر پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے جیسے دیکھتے ہیں کہ جلسے میں پنڈال میں بوتل ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی, اس میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کو پینے کے لیے. لیکن جب وہ شاعر آتے تھے شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پر تو شراب کی بوتل ہوتی تھی. ایک شعر پڑھنے کے لیے 1 گلاس دارو پیتا تھا اسٹیج میں, اور 1 کلام پڑھنے کے لیے پوری بوتل پی جاتا تھا. اس کے بعد مشاعرہ پڑھتا تھا. کیسا شرابی ہوگا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ایک عالم نے اس پر محبت کی نظر ڈالی, دل کی دنیا بدل گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ دارو کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ میں نے چھوڑ دیا کہ اگر دارو چھوڑ دو گے تو 1 سال میں مر جاؤ گے.
दारू पियोगे एक साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। डॉक्टर ने कहा दारू छोड़ना नहीं है, दारू छोड़ दोगे एक ही साल में मर जाओगे। और डॉक्टर ने कहा दारू पीना शुरू कर दो, अगर नहीं पियोगे एक साल में मर जाओगे, पीना शुरू करोगे एक साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। उस अल्लाह के बंदे ने क्या जवाब दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यार जब मैं दारू पीता हूं मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाता है, खुदा नाराज हो और जिंदगी एक साल से ज्यादा मिले बेकार है। मैंने शराब छोड़ दिया है, चाहे आज मौत आ जाए लेकिन खुदा नाराज नहीं होगा, मुझे उस जिंदगी से ज्यादा मौत अजीज है जिसमें मेरा खुदा नाराज ना हो। खुदा की कुदरत देखिए, दारू छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा एक साल में मर जाओगे। अल्लाह की कुदरत से कोई मरता है, कोई जिंदा रहता है। एक साल के बाद भी अल्लाह ने उस अल्लाह के बंदे को जिंदा रखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि रमजान में दारू छोड़ दिया था, अगले रमजान तक इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, आप लोग सही में भी हाथ नहीं उठा रहे। समझ में आ गया, न कन्या के मामू हैं न दूल्हा के बाबू। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि हम जवान को बचाएंगे, खुद बचेंगे दारू से और समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम। 10 मिनट का जलसा आपके हिस्से में, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, माँ बहनों के हवाले से पैगाम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका जो जलसा हुआ है आपने बीच में पर्दा रखा है, इधर औरतों का मजमा है, इधर मर्दों का मजमा है। मुझे देख करके बड़ा दिल खुश हुआ। आइंदा आप लोग को एक काम जरूर करना है, जैसे यहाँ आपने पिंडाल में पर्दा दे दिया, औरतों को एक तरफ बिठा दिया, मर्दों को एक तरफ बिठा दिया, आइंदा आपको करना क्या है, औरतों के लिए अलग से रास्ता बनाना है जिससे पिंडाल में आए, उस रास्ते से औरत ही जाए, उस रास्ते से औरत ही आए, जलसे में आए। और मर्दों के लिए अलग रास्ता हो, उससे मर्द आए मर्द जाए। जानते हैं अगर इस तरह आपने जलसे को बना लिया तो आपका जलसा इस जमीन पर अदा भी होगा, आसमान पर कबूल भी होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अगले जलसे में इस पर अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और नई दुल्हन अगर बस्ती में आएगी तो उसका चेहरा देखने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिसने मार दिया, देखिए एक नुक्ते की बात याद रखिए, 1 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। लोटे में पानी था, उससे किसी औरत ने वजू कर लिया, पानी बचा हुआ है, उससे दूसरा मर्द कोई वजू कर सकता है तो लिखा, अगर घर का मर्द है, बेटा है, बाप है, शौहर है, तो औरत के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है। और अगर घर से बाहर का मर्द है जिससे उस औरत का निकाह हो सकता है तो औरत के बचे हुए पानी से वजू नहीं कर सकता। क्यों भाई? घर का मर्द है जिससे निकाह नहीं हो सकता, वो औरत के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है, लेकिन जिस मर्द से उसका निकाह हो सकता है उस औरत के बचे हुए पानी से वो मर्द वजू नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? ये किसने मना किया? हमारे नबी ने कहा कि जब उस औरत के बचे हुए पानी से ये मर्द वजू करेगा तो इसके दिल में उस औरत का ख्याल आएगा
خیال اس کو زنا تک پہنچا دے گا، اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے کی بانسری۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ابھی آپ کو ایک خبر پیپر میں دیکھنے کو ملے گی کہ بارسوئی میں ایک لڑکی بھاگ گئی، کشن گنج میں ایک لڑکی بھاگ گئی، پورنیا سے ایک لڑکی بھاگ گئی۔ مسلمان لڑکی تھی، مسلمان کے ساتھ نہیں بھاگی، غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ ایمان بھی چلا گیا، آبرو بھی چلی گئی۔ یہ ایمان آبرو کیسے گئی؟ آپ کو حیرت ہوگی۔ پہلے پردہ گیا، اس کے بعد ایمان گیا۔ پردہ تھا تو ایمان سلامت تھا، پردہ ادھر نکلا، آبرو ادھر گئی، ایمان الگ گیا۔ تیسرے نمونے کو، آخری نمونے کو، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 3 دوست تھے، ایک دوست کا نام تھا علم، اور دوسرے دوست کا نام تھا مال، اور تیسرے دوست کا نام تھا آبرو، عزت۔ جب تینوں جدا ہونے لگے تو ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار اب ملاقات کہاں ہوگی؟ تو علم بولا مجھ کو عالموں کے پاس تلاش کرنا، میں وہاں ملوں گا، میں کتابوں میں ملوں گا، کتاب میں تلاش کرنا۔ مال جب رخصت ہونے لگا تو اس سے پوچھا گے تم کہاں ملو گے؟ کہ میں دکانداروں کی تجوری میں ملوں گا، امیروں کے یہاں ملوں گا، امیروں کے صندوق میں ملوں گا۔ اب تیسرے دوست کی باری آئی جس کا نام عزت ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تم جا تو رہے ہو، اب کب ملاقات ہوگی؟ تو اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے کہ جب میں ایک بار کسی گھر سے چلا جاتا ہوں دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنی ماں بہن کی آبرو اور ایمان کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سالی کو وسطانیہ کا ایگزام ہم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ الہی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی پود کو اسلام کی فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو موجے فنا کی چیر دستی سے، یہ قندیل حیا یا رب رہے فانوس کے اندر، یہ جسم پارسا یا رب رہے ملبوس کے اندر۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام۔ میں نے دیکھا کہ مرد آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کسی کو پیشاب لگ گیا وہ اٹھ کر کے جاتے ہیں، کسی کو نیند ستا رہی ہے وہ جا رہے ہیں، لیکن ماں بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ جس حال میں بیٹھی ہیں اسی حال میں بیٹھی ہیں۔ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔